ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار مقتدر علماء کرام شورائے اعظام معزز سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدین احسانا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ سبھی لوگ پریشان ہیں، ہے نا؟ تو بس مشکل سے میں آپ کا 10 منٹ وقت لوں گا، آپ گھڑی دیکھ لیجئے 10 سے 11 منٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ تو بس میں حاضر آ گیا ہوں اور آج یہ محفل الحاج تمجید صاحب نے اپنے والد گرامی اور ان کے بھائیوں نے، ان کے لڑکوں نے، ان کے رشتہ داروں نے آج اظہار ثواب کی محفل کے انعقاد کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے کہ مولا تبارک و تعالیٰ صحابی خانہ نے جس نیک نیتی کے ساتھ نبی کی محفل کا انعقاد کیے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اسی محفل میلاد پاک کے انعقاد کرنے کے صدقے طفیل مرحوم قیام الدین صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے قبر کو نور سے معمور فرما دے، ان کے قبر پر انوار و تجلیات کی بارش فرما، اور مرحوم کے جتنے بھی گناہ کبائر ہیں، گناہ صغائر ہیں، اسی محفل میلاد پاک کے صدقے میں، ذکر اذکار کے صدقے میں، اولیاء کرام بزرگان دین کے صدقے میں مرحوم کے تمام گناہ کبائر، گناہ صغائر کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جن جن لوگوں نے اس محفل میلاد پاک کے سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں، دامے دل میں، سخن قدم میں حصہ لیے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اسی حصہ لینے کے صدقے طفیل ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم سبھی لوگوں کو نبی کائنات اولیاء کرام بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں اور آپ کو سبھی لوگوں کو چلنے کی توفیق اور عطا فرما۔ ایک کیا ہے اساس واحدہ جملہ والدین کے حوالے سے میں آپ تک دے رہا ہوں کہ زمین مہکی زماں مہکے، مکی مہکی مکہ مہکے، زمین مہکی زماں مہکے، مکی مہکی مکہ مہکے، نبی جب عرش پر پہنچے لمکہ مہکے، اور میں مہک رہا ہوں والدین کی دعاؤں کے صدقے، میں مہک رہا ہوں والدین کے ماں اور باپ کے دعاؤں کے صدقے۔ ارے میری دعا ہے کہ جنت میں سب کے والدین مہکے، میری دعا ہے کہ جنت میں سب کے والدین مہکے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ 193 پہ کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک چلے گئے، باپ چلے گئے ماں زندہ ہے، یا ماں چلی گئی باپ زندہ ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ 193 پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو جمعہ کے دن ان کے قبر پہ جاؤ، قبرستان پہ جاؤ، ان کے مزار پہ جاؤ، اور جا کر کے فاتحہ خوانی پڑھو، اور آیت فاتحہ خوانی پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پڑھ کر کے ان کے روح کو ایصال ثواب کر دو، جس نے ایصال ثواب کیا ہے ان کے روح کو بخشا ہے، اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کیا ہے اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یقیناً آپ جمعہ کے دن اپنے مرحومین کے قبر پہ جائیے اور جا کر کے فاتحہ پڑھیے اور روح کے ایصال ثواب کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس کے لیے آپ بخش رہے ان کے بھی گناہ، جن کے روح کو آپ ایصال ثواب کریں ان کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آخری بات ہے کہ
لیکن آج کا نوجوان جو ہے اگر کہیں جاتا ہے، کہیں سفر کرتا ہے، کہیں تشریف لے جاتا ہے تو اپنی بیوی سے سب کچھ بتا کر جاتا ہے لیکن ماں باپ کو نہیں بتاتا۔ بات صحیح ہے، بالکل درست ہے، اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دے گا لیکن ماں باپ کو نہیں بتاتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، حدیث پاک کے مناسبت سے سنیے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے مدینہ پاک چلا گیا۔ آگے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرنے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں یا تمہارے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تمہاری والدہ زندہ ہے۔ تم جب گھر سے چلے تھے تو ماں سے اجازت لے کر چلے تھے، ماں کو سلام کر کے چلے تھے، ماں سے دعا لے کر چلے تھے، ماں کو کہہ کر چلے تھے، ماں سے اجازت لے کر چلے تھے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ماں کو کہہ کر نہیں آیا ہوں، ماں سے دعا لے کر کے نہیں آیا ہوں، ماں سے اجازت لے کر کے نہیں آیا ہوں، ماں کو سلام کر کے نہیں آیا ہوں۔ آگے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فوراً یمن واپس چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں مدینہ آنے کے برابر ثواب ملے گا، مدینہ آنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یقیناً ہم اور آپ چاہے یقیناً اپنے والدین کی اگر خدمت کریں گے اور یہ خدمت کرنا اگر اللہ کو پسند آ گیا، نبی کائنات کو پسند آ گیا تو ہمارے لیے اس لیے کہ حدیث پاک ہے اگر والدین خوش ہیں نبی پاک خوش ہے، والدین خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہے۔ یقیناً مسلمانوں اگر نبی کائنات کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو خوش کرو، یقیناً تم اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور جب یہاں سے جاؤ گے تو وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سبھی لوگوں کو چھوٹی سی نصیحت پہ جتنے بھی علماء کرام نصیحت کیے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ سبھی کے نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے اور ہم سبھی لوگوں کو تا زندگی نبی کائنات اولیاء کرام بزرگان دین کے بتائے راستے پہ ہمیں اور آپ کو سبھی لوگوں کو چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔